آج کی کہانی کا نام ہے سب انار کھٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ صحرا بہ صحرا گریا بازاری اور رب کائنات کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نیشا پور کے مضافات میں پہنچے۔ وہاں ایک تاریخ غار میں مکمل 9 سال تک رب رحمان الرحیم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ ہر جمعہ المبارک کو غار سے باہر تشریف لے آتے اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے۔ ان لکڑیوں کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رب رازق و رزاق کے راستے میں نصف دے دیتے اور نصف رقم سے ہفتہ بھر کا سامان خرد و نوش وغیرہ خرید کر پھر پورے ایک ہفتے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تاکہ مجاہدہ جاری رکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کے دل میں خدا خوفی اور دماغ میں نجات اخروی کا سودا سمایا تھا، تو آپ دنیاوی تخت و تاج اور شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر مار کر شاہی محل سے رات کی بے زبان تاریکی میں لوگوں سے چھپتے چھپاتے واقف کاروں سے بچتے بچاتے نکل پڑے تھے۔ لباس سے فاخرہ اتار پھینکا تھا اور غلاموں کے سے کپڑے پہزیب تن کر کے مزدوری کی تلاش میں سفر کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی وضع قطع اور چال ڈھال ایسی تھی کہ کوئی نہ پہچان سکتا تھا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ رب رزاق اور رازق کی ذات روزی رساں ہے، وہی رب ہی ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم مختلف لوگوں سے ملے اور ملازمت و مزدوری کی درخواست کی۔ بالآخر ایک باغ کے مالک نے آپ کو اپنے باغ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ مزدوری ملنے پر آپ نے رب قادر و قدیر کا شکر ادا کیا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہمہ مصروف و مشغول ہو گئے۔ آپ کی ذمہ داری محض یہی کام تھا کہ باغ کی رکھوالی کریں، کسی شخص کو کوئی پھل چوری نہ کرنے دیں اور پھل ضائع کرنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا دیں۔ وہ باغ انتہائی خوبصورت تھا، رنگ رنگ کے پھول بھی تھے اور قسم کے فروٹ بھی۔ حضرت ابراہیم ادم رب کائنات اور خدائے خالق و مالک کی ہمہ نو مخلوق پر لمحہ لمحہ غور و فکر بھی کرتے رہتے اور اپنے فرائض کی سر انجام دیتے رہتے۔ ان کے لبوں پر رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بھی جاری رہتی اور باغ کے چاروں جانب چکر بھی جاری رہتا۔ آپ انتہائی دیانتداری، خلوص اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض منصبی نبھا رہے تھے اور لہجہ لہجہ رب رحمان الرحیم کا شکر ادا کرتے تھے کہ جس نے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ باغ کے مالک کو قطعاً یہ علم نہ ہو سکا کہ جس شخص کو اس نے اپنے باغ کی خدمت و حفاظت پر معمور کیا ہے وہ بادشاہ وقت ہے اور وضع و قطع بدل کر غلام کا روپ اپنا کر نوکری کر رہا ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادم باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ دور سے آپ نے دیکھا کہ باغ کا مالک چلا آ رہا ہے۔ آپ اپنے کام میں مصروف رہے۔ باغ کے مالک نے قدرے قریب پہنچ کر آپ کو آواز دی۔ آپ دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور کہا، فرمائیے جناب، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، آپ سے دریافت کیا تم اپنا کام صحیح طور پر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جناب عالی، میں اپنی تمام تر توانائیوں اور خلوص و محنت کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اپنے فرائض منصبی نبھانے کی حد الوسع کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، البتہ بعض اوقات کوئی ضدی پرندہ باغ میں موجود کسی درخت پر آ بیٹھتا ہے اور اس کا پھل اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنی تمام تر سعی اور ترکیب کے ساتھ اسے اڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رکھتا ہوں جب تک وہ پرندہ اپنی راہ نہیں لیتا۔ باغ کے مالک نے کہا، بہت خوب، اچھا یاد آیا کہ یہ بتاؤ، کیا اناروں کے درختوں پر بھی انار پک کر تیار ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم ادھم نے جواب دیا، جناب عالی، اکثر انار پک چکے ہیں، ان درختوں کا پھل اب اتارنے کے لیے موزوں مناسب وقت معلوم ہوتا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا، اچھا یوں کرو کہ دوڑ کر جاؤ اور ایک انتہائی میٹھا انار توڑ لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دفعہ انار کس ذائقے کے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم حسب ارشاد مالک دوڑے ہوئے گئے اور اپنی دانست میں ایک موٹا تازہ بھرپور قسم کا انار توڑ کر لائے۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ انار خوب میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے انار کاٹ کر دانے منہ میں ڈالے تو محسوس ہوا کہ انار کھٹا ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم سے کہا، میاں کچھ خیال کیا کرو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ خوب میٹھا انار توڑ کر لاؤ، مگر جب میں نے یہ انار چکھا تو یہ تو کھٹا نکلا ہے، جا کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم ادم دوبارہ دوڑے ہوئے گئے اور کئی درختوں کو باری باری غور سے دیکھ کر اپنے خیال میں ایک میٹھا انار توڑ کر لائے اور مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مالک نے پوچھا، میاں کیا یہ انار میٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا، محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہی ہوگا۔ مالک نے جھٹ سے وہ انار کاٹا اور انتہائی رغبت کے ساتھ انار کے چند دانے منہ میں ڈالے۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ اب جو انار آیا ہے وہ میٹھا ہی ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دانے چبائے تو وہ انار تو پہلے انار سے بھی زیادہ کھٹا اور ترش تھا۔ اس دفعہ مالک کے چہرے پہ ہلکی سی خفگی کے آثار نمایاں ہوئے تو اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا، میاں تم کیسے شخص ہو؟ میں تمہیں میٹھا انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹا لے کر آ جاتے ہو۔ اب پھر جاؤ اور کوئی میٹھا اور شیریں انار توڑ لاؤ۔ حضرت ابراہیم ادم پھر سے دوڑے ہوئے گئے۔ اب انہوں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا، ایک ایک انار کو غور سے دیکھا اور اپنی دانست میں ایک میٹھا انار توڑ کر لے آئے
اور مالک کو پیش کر دیا۔ مالک کے باغ کو مکمل یقین تھا کہ یہ انار ضرور میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے کہا، میاں اب تم یہیں ٹھہرو، اس انار کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور ہمیں پیش کرو تاکہ ہم خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازیں۔ حضرت ابراہیم نے مالک کے حکم پر انار کو کاٹا اور پیش کر دیا۔ باغ کے مالک نے اسی خوشی کو انار میٹھا ہے اور شیریں میں ہوگا کافی سارے دانے منہ میں ڈال دیے، مگر یہ کیا، یہ انار بھی کھٹا ہی نکلا، بلکہ سابقہ دونوں اناروں سے زیادہ بازی لے گیا۔ باغ کے مالک نے انار کے دانے جھٹ سے باہر نکال کر پھینکے اور جھنجھلا کر بولا، ہم نے تمہیں اس لیے ملازم تو نہیں رکھا کہ کوئی میٹھا انار بھی پیش نہ کر سکو، مگر تمہیں آج تک اتنا بھی نہیں پتہ چل سکا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے۔ کوئی انار کھٹا چکھ کر میٹھا لایا ہوتا ہے، آخر تم کیسے ملازم ہو؟ سابقہ ملازم تو اس قدر ماہر تھا کہ فوراً میٹھا انار لے آتا تھا، اس نے ہمیں کبھی کھٹا انار کھانے کو نہیں دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس درخت پر میٹھے انار لگتے ہیں اور کس درخت پر کھٹے، مگر تم یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ خدا معلوم کیا وجہ ہے، حالانکہ تمہاری کارکردگی انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے اور سبھی لوگ تمہاری دیانتداری اور فرائض میں ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے یہ باغ کی حالت سنوار دی ہے اور تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے باغ کا پھل بھی کثرت سے ہوا ہے، مگر تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کے درخت کا فرق معلوم نہیں ہو سکا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے مالک کی یہ بات سنی تو بولے، جناب عالی، آپ نے باغ میرے سپرد محض نگرانی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ میرا کام پرندوں کو اڑانا، چوروں سے خبردار رہنا اور پودوں کو پانی دینا ہے۔ میرے اس کام میں کوئی کمی ہو تو بتائیے۔ تاہم میرا یہ کام ہرگز نہیں کہ جس چیز کی حفاظت و نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے اس کو چکھتا اور کھاتا پھروں، یہ تو امانت میں خیانت ہوگی اور میں ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم ادم کا یہ جواب سنا تو حیران ہو کر بولا، واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنے پرہیزگار اور متقی، آپ تو ایسے بن رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم ادم ہو۔ باغ کے ملازم حضرت ابراہیم ادم نے اپنے مالک کے منہ سے جیسے ہی اپنا نام سنا تو آپ فوراً اس اندیشے سے باغ سے نکل آئے کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں۔ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کے زہد و تقویٰ اور دنیاوی جاہ و حشمت کو ترک کرنے کی شہرت یوں زبان و زد خاص و عام ہو چکی ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ باغ سے نکل آئے تو باغ کا مالک حیران ہو کر پریشان یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ شخص کون تھا